أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال اور کہا الذی اس شخص نے اشتراہ جس نے خریدا اس کو من مصر مصر میں لامرأتہ اپنی زوجہ سے اکرمی مثواہ اس کو اچھے انداز سے رکھنا ایسا ہو سکتا ہے کہ ینفعنا یہ ہمیں فائدہ دے او یا نتخذہ ہم بنا لیں اس کو ولدا بیٹا وکذالک اور اسی طرح مکنا ہم نے ٹھکانہ دیا لیوسف یوسف علیہ السلام کو فی الارض سرزمین مصر میں ولنعلمہ اور یہ اس لیے تاکہ ہم سکھائیں اس کو من تعویل الاحادیث معاملہ فہمی واللہ اور اللہ تعالی غالب ہے علی امرہ اپنے کام کے اوپر ولیکن لیکن اکثر الناس سے لوگوں میں سے اکثر لا یعلمون جانتے نہیں. ولما اور جب بلغ پہنچے وہ اشدہ اپنی جوانی کی عمر کو آتینہ ہو تو ہم نے دی اس کو حکماً حکمت و علما اور علم وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین نیکوکاروں کو. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا. ایک قافلہ جو مصر کی طرف رواں دواں تھا انہوں نے اپنے سقے کو بھیجا پانی کی تلاش میں. اس نے کنویں کو دیکھا اس میں سے اس کے اندر ڈھول ڈالا. جب کھینچا تو بڑا حیران رہ گیا کہ ڈھول کے ساتھ تو بچہ باہر آ گیا. بڑا خوش ہوا یہ تو لڑکا ہے. قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو سامان تجارت سمجھ کر اپنے سامان کے اندر چھپا لیا کہ کوئی دیکھ کر کے مطالبہ نہ کر دے یا ہمارا بچہ ہمیں دے دو. سامان تجارت کے طور پر اس کو اپنے پاس رکھ لیا. اور آگے جس وقت مصر پہنچے تو مصر کی منڈی کے اندر بہت ہی سستے بھاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا. سستے بھاؤ اس لیے بھیجا کہ اس کی اہمیت اور قدر و قیمت سے واقف و آگاہ نہیں تھے اور اس لیے بھی سستے داموں بیچ دیا کہ دل ہی دل کے اندر ڈر بھی رہے تھے کہ کہیں اس کا کوئی وارث آ نہ جائے اور مطالبہ نہ کر دے تو ہمارا بچہ ہے تم نے چوری کر لیا. تو اس لیے جلدی کے ساتھ اس کو بیچنا چاہا. مصر کے بازار کے اندر جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا مفسرین حضرات کا ایک قول یہ ہے کہ مصر کا بادشاہ اس نے خود یوسف علیہ السلام کو خریدا. اور ایک قول یہ ہے کہ بادشاہ کا جو وزیر خزانہ تھا با اختیار وزیر جس کو عزیز مصر بھی کہا جاتا ہے جس کی زوجہ کا نام زلیخا تھا کتفیر اس کا نام تھا اور عزیز کے لقب کے ساتھ ملقب تھا. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا
اور جس وقت اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ غلام نہیں ہے، غلاموں کا بچہ نہیں ہے، شریف زادہ معلوم ہوتا ہے، اور گردش زمانہ اس کو یہاں منڈی کھینچ لائی ہے، وگرنہ یہ شریف لوگوں کی اولاد محسوس ہوتا ہے۔ بچے کو خریدا اور اپنے گھر لے آیا، اور گھر لا کر کے اپنی زوجہ کو بچے کے حوالے سے ہدایات کرتا ہے، لمراتی اپنی زوجہ سے کہا، زلیخا سے کہا اکریمی مسواؤ، اس کو اچھے انداز کے اندر رکھنا ہے، بہترین انداز کے اندر رکھنا ہے، نوکروں کی طرح اس کو ہم نے نہیں رکھنا، یہ نوکر اور غلام معلوم نہیں ہو رہا، بڑی صلاحیتوں والا معلوم ہو رہا ہے، امکان ہے اس سے ہمیں فائدہ پہنچے گا، یہ مخلص معلوم ہوتا ہے، ہم گھر کے اہم امور اس کے حوالے کر دیں گے اور ممکن ہے مستقبل کے اندر ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں۔ کہا جاتا ہے کہ عزیز مصر کا کوئی بچہ نہیں تھا، اس نے کہا کہ ممکن ہے اسی کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر 3 افراد بہت دانشمند اور فراست والے ثابت ہوئے، اس میں سے پہلا شخص یہ عزیز مصر ہے کہ جس نے کہا کہ ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، اور حقیقت کے اندر صاحب فراست آدمی تھا۔ یوسف علیہ السلام نے نہ صرف اس کو فائدہ پہنچایا، اس کے گھرانے کو فائدہ پہنچایا، اس کی عزت کا خیال رکھا، ان کے ملک کو بھی فائدہ پہنچایا، پوری دنیا کو فائدہ پہنچایا۔ اور دوسرا فرد کہ جو دانشمند اور صاحب فراست ثابت ہوئی، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ اے ابا جان، یہ موسیٰ علیہ السلام یہ طاقتور بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، اور یہ مزدور رکھے جانے کے قابل ہیں، اور واقعی ان کی یہ بات بہترین ثابت ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کو نفع پہنچا۔ اور تیسرا فرد جو دانشمند، دانشور، سمجھدار اور صاحب فراست ثابت ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ جنہوں نے اپنے بعد خلافت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا، کہ جس سے امت کو بڑا فائدہ پہنچا۔ اور ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ قول کیا کہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مزید 10 سال زندہ رہتے تو پوری دنیا کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرا لیتے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ظلم سے نجات دی، جس طرح کنویں کے اندھیرے سے ہم نے ان کو نکالا، اسی طرح ہم نے ان کو سرزمین مصر کے اندر ٹھکانہ دے دیا، ایک تہذیب یافتہ وطن کے اندر ٹھکانہ دے دیا، اور اس ملک کے اندر عام گھرانے کے اندر بھی نہیں، ایک وزیر کے گھرانے کے اندر، کہ جس کے ہاں گویا کہ پارلیمنٹ ہاؤس لگا کرتا تھا، بڑی بڑی بحثیں ہوتی تھیں اور پھر فیصلے ہوتے تھے، وَلِنُعَلِّمَهُ، تاکہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو سکھائیں من تحویل الاحادیث معاملہ فہمی، کہ یہ کام کنعان کے اندر نہیں ہو سکتا تھا، یہ ایک تہذیب یافتہ وطن کے اندر یہ معاملہ فہمی کو وہ سیکھ سکتے تھے، کہ ان کے باہر ان کے سامنے بڑے بڑے اجلاس ہوں، بڑے بڑے لوگ آئیں، بڑے بڑے مسائل کے اوپر بحث کریں اور فیصلے ہوں، تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہ ساری چیزیں قریب سے دیکھیں گے اور معاملہ فہمی سمجھ لیں گے، اور صحیح
قوت فیصلہ ان کو نصیب ہو جائے گا، فیصلہ کرنے کا طریقہ سیکھ لیں گے، حکومت کو چلانے کا طریقہ کار سیکھ لیں گے، اور شاہی دربار کے اندر رہنے کی وجہ سے بڑے بڑے لوگوں کا جو رعب اور دبدبہ ہے وہ بھی ان کے دل و دماغ سے نکل جائے گا، تاکہ ہم سکھائیں اس کو من تحویل الاحادیث معاملہ فہمی۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے تاکہ ہم اس کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائیں، ایک مطلب یہ بھی ہے تاکہ ہم اس کو اپنی آیات کا علم سکھائیں۔ واللہ اللہ تعالیٰ غالب غالب علی امری، اپنے کام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنا ہوتا ہے اللہ اپنے کام کو کر کے رہتا ہے۔ لوگ الٹے بھی لٹک جائیں، اللہ کے فیصلوں کو ہرا نہیں سکتے، ناکام نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بڑا کرنا ہے، یوسف علیہ السلام کو عزت دینی ہے، یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچانا ہے، یوسف علیہ السلام کو تخت کے اوپر بیٹھانا ہے، تو پھر اگر دنیا والے الٹے بھی لٹک جائیں، ان کو کنویں کے اندر ہی پھینک دیں، تو اللہ کے منصوبے کو ناکام نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام کے اوپر غالب ہے، اللہ جو منصوبہ بناتا ہے اس کو کر کے رہتا ہے۔ واللہ اللہ تعالیٰ غالب غالب علی امری، اپنے کام کے اوپر۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ ولما جب بلغ پہنچا شد، حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے، یہاں پر مراد 30 سال سے زائد کی عمر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق 33 سال کی عمر مراد ہے، اور حسن بصری فرماتے ہیں کہ جس وقت 40 سال کو پہنچے تو اللہ رب العالمین نے ان کو حکمت بھی نصیب کی، علم بھی نصیب کیا، ان کو اللہ رب العالمین نے نبوت نصیب کی، اپنے دین کا علم ان کو اللہ تعالی نے نصیب کیا، اور حکمت سے مراد حکومت چلانے کا طریقہ، حکومت کس طرح چلائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کو سکھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ نیکوکار ہوتے ہیں، نیک رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں، برائیوں سے بچنے کی سوچ رکھتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی اچھے بدلے دیا کرتا ہے۔ تو ان آیات سے ہمارے سامنے پہلا سبق یہ آ جاتا ہے کہ انسان جہاں بھی ہو اس کو چاہیے کہ دوسروں کے لیے نفعمند ثابت ہو، ان کا خیال کرنے والا ثابت ہو، ان کے لیے مخلص ثابت ہو۔ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے گھر کے اندر جو وقت گزارا تو ان کو فائدہ ہی دیا، اخلاص کے ساتھ وہاں پر رہے، اور یوسف علیہ السلام کی ذات سے ان کے گھرانے کو فائدہ ہی پہنچا۔ دوسری بات یہ کہ انسانوں کو ٹھکانے دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے عزت اور بہترین ٹھکانوں کا سوال کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بہترین ٹھکانے نصیب کرے گا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر جنت کا بہترین ٹھکانہ ہمارے حصے میں آئے گا۔ ایک منصوبہ اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے، ایک منصوبہ لوگوں کا ہوتا ہے۔ اللہ کے منصوبے غالب آ کر کے رہتے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے بھی بڑا بنا دے، مجھے بھی عزت والا بنا دے، مجھے بھی کامیاب بنا دے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا تو پھر کامیاب ہونے سے اس فرد کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی۔ اور ان آیات سے ہمارے سامنے ایک سبق یہ بھی آ جاتا ہے کہ حکمت دینے والا اور علم دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ جب آدمی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لے تو اللہ تعالیٰ انسان کو علم دے دے گا، اور علم کی بنیاد کے اوپر جو عمل کیا جاتا ہے وہ قبولیت کے درجے کو پہنچتا ہے۔ ان آیات سے ہمارے سامنے ایک سبق یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو بھی نیکوکار ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، نیک رہنے کا ارادہ رکھتا ہے، برائیوں سے بچنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑے انعامات دیتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے، ترقی دیتا ہے، بہترین ٹھکانے دیتا ہے، اور نیکوکار لوگوں کو اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر جہنم سے بچائے گا، جنت کے اندر ان کو ٹھکانہ دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی محسن بنائے، نیکوکار بنائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے،
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.